ہر قسم کی تعریف ایک زبردست طاقتور اللہ کے لیے ہے۔ وہ دن و رات کو الٹ پلٹ کرتا ہے، وہ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے۔ اس نے کاموں کی میعاد اور عمروں کی مقدار مقرر کی۔ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، دونوں ایک مقررہ حساب اور اندازہ سے چل رہے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سچائی، یقین اور اقرار والی گواہی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کو آپ کے رب نے رحمت و ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا، اور آپ نے امت سے بوجھ اور بیڑیوں کو ہٹایا۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی پاک باز آل پر، آپ کے نیکوں کار اصحاب پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر، اور بہت زیادہ تا قیامت سلامتی ہو۔ اما بعد، لوگو، میں آپ کو اور خود کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ دنیا دین کے قائم ہونے ہی سے قائم ہو سکتی ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے سے ہی غلبہ حاصل ہو سکتا ہے، اور اخلاص اور سید المرسلین کی پیروی سے ہی دین درست ہوگا۔ نفس کا احتساب راہ حق پر چلنے والوں کا راستہ ہے، اور تقوی ہی مومنوں کا توشہ ہے۔ کامیاب ہونے والوں کی پونجی نیک عمل ہے۔ جس نے دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا، آخرت میں اس کا حساب ہلکا ہوگا، سوال کے وقت جواب درست ہوگا، اور اس کا انجام اور ٹھکانہ اچھا ہوگا۔ اور جس نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، اس کی حسرتیں دائم ہوں گی، قیامت کے میدان میں اس کا وقوف دراز ہوگا، اور اسے اس کی خطائیں اور برائیاں گھیر لیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور ہر سال جو کرتا ہے وہ دنیا اور گھروں سے دور اور آخرت اور قبروں سے قریب کرتا جاتا ہے، اہل، اولاد اور مال کی لطف اندوزی سے دور اور اعمال کے ساتھ تنہائی کے قریب کرتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے جاننے والے یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کام بتلا دے گا۔ مسلمانوں، جو کوئی اپنے لیے خیر کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا احتساب و محاسبہ کرتے ہوئے سچا جائزہ لے، اس لیے کہ اللہ کی قسم تم ضرور ویسے ہی مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، اور ویسے ہی دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے جیسے نیند سے بیدار ہوتے ہو، اور ضرور ہی تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اطاعت گزاروں کے لیے جنت ہوگی اور نافرمانوں کے لیے جہنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بتلاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، زمانہ اور اس کے انقلابات سب سے خیر خواہ معلم ہیں، اور زمانہ اور اس کی مصیبتیں سب سے فصیح متکلم ہیں۔ ان کے بیدار کرنے سے متنبہ ہو جائیں اور ان کے الفاظ سے عبرت پکڑیں۔ حدیث میں آیا ہے، 4 چیزیں بدبختی میں سے ہیں: آنکھ کا خشک ہونا، دل کی سختی، لمبی آرزو اور دنیا کا لالچ۔ اسے بازار نے روایت کیا ہے۔ پیارو، جوانوں میں ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی جوانی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور وہ ساتھیوں کے کھونے کو بھول گئے ہیں، اچانک واقع ہونے والی چیزوں کی سرعت و تیزی سے غافل ہیں، آرزوؤں سے معلق ہیں، جبکہ آرزویں تو سست لوگوں کے اوہام اور غافلوں کے افکار ہیں، اور ان پر اعتماد کرنا تو صرف بیوقوفوں کا سامان اور مفلسوں کی پونجی ہے، اور تمنائیں پالنا اور ٹال مٹول سے کام لینا حال اور مستقبل کو ضائع کرنا ہے۔ بھائیوں اور اہل علم میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کرنے میں کوششیں کی اور عمل کے سلسلے میں ویسی کوششیں نہیں کی۔ انہیں علوم عطا ہوئے تو انہوں نے پروپیگنڈوں اور مباحثوں اور ساتھیوں پر بلند ہونے میں صرف کیا۔ اپنے دین کو اپنی دنیا کے رفو کے لیے پھاڑتے ہیں، نہ غیبت سے بچتے ہیں اور نہ حسد سے محفوظ رہتے ہیں۔ اہل دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مال شہوتوں اور حرام چیزوں میں صرف کیا ہے۔ ان میں سب سے بدبخت وہ ہیں جنہوں نے مال کمایا اور اس نے انہیں جہنم میں داخل کر دیا، اور ان سے ان کے بعد اس مال کو نیک لوگوں نے پایا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ مال میں تصرف کیا اور جنت میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں، اس شخص کی حالت عجیب ہے جسے موت کا یقین ہے اور پھر اسے بھول جاتا ہے، نقصان کو جانتا ہے پھر اسے انجام دیتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے جبکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، صحت سے دھوکہ کھاتا ہے اور بیماری
کو بھول جاتا ہے، عافیت سے خوش ہوتا ہے اور درد و الم کو یاد نہیں کرتا، جوانی پر اتراتا ہے اور بڑھاپے سے غافل ہے، علم کا اہتمام کرتا ہے اور عمل سے لاپرواہ ہے، دنیا کا حریص ہے اور آخرت سے بے فکر ہے، اس کی عمر دراز ہو رہی ہے اور اس کے گناہ بڑھ رہے ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں اور دل سیاہ، بیمار دلوں کا علاج مشکل ہوتا ہے، جو آنکھیں حرام ہیں ان سے رویا نہیں جاتا، اور جب اعضاء شہوتوں میں ڈوب جائیں تو ان پر ماتم کرنا حق ہے۔ پیارو، جب بات ایسی ہی ہے تو بابصیرت شخص کو اپنے نفس کے لیے، زندگی سے موت کے لیے، جوانی سے بڑھاپے کے لیے اور صحت سے مرض کے لیے توشہ لینا چاہیے، اس لیے کہ موت کے بعد کوئی معافی نہیں اور دنیا کے بعد سوائے جنت و جہنم کے اور کچھ نہیں۔ جس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے معاملات درست کر لیے، اللہ اس کے لیے اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات میں کافی ہو گیا۔ جو اپنی خلوت میں سچا ہوگا اس کی جلوت اچھی ہوگی، اور جو اپنی آخرت کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کی دنیا کے معاملے کے لیے کافی ہوگا۔ مسلمانوں، سچا احتساب وہ ہے جس کے بعد عمل ہو۔ اللہ کے بندے، آپ کو چاہیے کہ فوت شدہ کی تلافی اس سے کریں جو باقی ہے، اپنی گھڑی اور دن میں جئیں اور ایسی ندامت و حسرت میں نہ پڑیں جو آپ کو عمل سے پھیر دے، اور یاد رکھیے کہ جس نے بچے ہوئے کی اصلاح کر لی اس کے گزرے ہوئے کو معاف کر دیا گیا، اور جس نے بچے ہوئے میں برائی کی تو گزرے ہوئے اور بچے ہوئے دونوں کے سلسلے میں اس سے مواخذہ ہوگا۔ موت تمہارے پاس اچانک آ جائے گی، اس لیے ہر لمحے کو اس کا حق دو اور ہر سانس کو اس کی قیمت، کیونکہ دن سواری ہے، سانسیں قدموں کے چند فاصلے ہیں، نیکیاں جمع پونجی ہیں، فائدہ جنات عدن ہے اور نقصان بھڑکتی ہوئی آگ جسے بدبخت ہی تاپے گا، اور تم خود اپنے نفس کے محاسب ہو۔ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی دنیا سے ایسا توشہ لو جس سے کل اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، اپنی توبہ کو آگے بھیجے گا اور اپنی شہوت کا مقابلہ کرے گا۔ اللہ کے بندو، قبول کی امید اپنے رب اور اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے مخلص عبادت گزار اور ڈر و خوف رکھنے والے بندے کو ہی ہوتی ہے، جو اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنی اطاعتوں کو کم جانتا ہے، اللہ کے جلال و عظمت اور علم و احاطہ سے واقف ہوتا ہے اور اس کے شاعر و مشاعر کا محافظ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ نیک اعمال میں مطلوب یہ ہے کہ دلوں کے اخلاص کی نگہداشت کی جائے، اس لیے کہ باذن اللہ اخلاص حق و صبر اور مداومت و پابندی کا سبب ہوتا ہے، اور اخلاص سے اللہ کا فضل بڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب بڑا ہوتا ہے۔ بلکہ اخلاص تو مباح چیزوں کو اطاعت، عبادت اور تقرب بنا دیتا ہے، اور یوں بندے کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، جب تم نیکیوں کی تلاش میں ہو تو نیکیوں پر ہمیشگی برتنا مت بھولو۔ صحیح حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر ہمیشگی برتی جائے ہر جنت کے وہ کم ہو۔ اسے بخاری نے کتاب الرقاق میں روایت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہمیشگی والے ہوتے تھے۔ امام نبی رحم اللہ فرماتے ہیں کم پر ہمیشگی برتنے سے نیکی جاری رہتی ہے، ذکر، خشیت، اخلاص اور اللہ کی جانب متوجہ ہونے سے نیکی جاری رہتی ہے۔ یوں ہمیشہ ہونے والی کم عبادت منقطع ہونے والی کثیر عبادت پر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیر کی پابندی کرنے والا اپنے آقا کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اور جو کسی وقت دروازے پر رہے وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو دن بھر دروازے پر رہے اور پھر ہٹے۔ ان باتوں کے بعد اللہ کے بندو، نیک عمل کی توفیق مخلص دل، خالص توحید اور مضبوط ارادے کے لوگوں کو ملتی ہے، جو شریعت کے احکام کو پورا کرتے ہیں، غفلت اور خود غرضی سے دور رہتے ہیں، ایثار کی راہ چلتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب دیکھتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کتاب کی ہدایت سے فائدہ پہنچائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم بھی مغفرت طلب کرو۔ بلا
بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے مخلوقات کو اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر دلائل و براہین بنائے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس نے اس کی توحید کی گواہی دی اور اپنے سامنے کے لیے تیاری کی، وہ کامیابی و نجات سے ہمکنار ہوا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، آپ ہدایت کے نور اور تاریکی کے چراغ ہیں۔ درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو جب تک دن روشن ہو اور رات چھاتی رہے۔ اما بعد، اے مسلمانوں، زمانے کی مصیبتوں میں عبرتیں ہیں اور ایام کے حادثات میں نصیحت ہے۔ اوقات لپیٹے جاتے ہیں اور آبادی کو تباہ کرتے ہیں، ویران کو آباد کرتے ہیں، ایک مرتبہ دیتے ہیں تو دوسری مرتبہ چھین لیتے ہیں۔ بس ان کی گمراہ کن چمک دمک سے بچو، جو اس سے زیادہ حاصل کرے گا وہ اللہ سے زیادہ دور ہوگا، اور جو اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرے اس کا نفس باطل میں مشغول ہو جائے گا، اور اگر برتن میں پانی نہ ہو تو ہوا ہوگی۔ اس لیے جو باقی بچی چند گھڑیوں کی حفاظت کا عزم رکھتا ہو، اسے سوائے محنتی اور کام کرنے والے نیکوکار اور بیدار اور فرما بردار اور صالح لوگوں کے اور کسی کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، جو اپنے اوقات کے اس سے زیادہ حریص ہوتے ہیں جتنا بخیل اپنے درہم و دینار کا حریص ہوتا ہے۔ محنت سے عمل کیجیے، جو گزر چکا اس سے سبق سیکھیے، کیونکہ مواقع فوت ہوتے ہیں، موت کا وقت متعین ہے، رہائش محدود ہے، دن گنے چنے ہیں، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ اے مسلمان بھائیو، غفلت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نیکی دل کا نور اور بدن کی قوت ہے، اور برائی دل کی تاریکی اور بدن کی کمزوری ہے، اور معصیت کی تاریکی اطاعت کی روشنی کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ سنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اور اپنا احتساب کرو۔ اس کا کیا ہوگا جو اللہ کو جانے اور اس کا حق نہ ادا کرے، اور اس کا کیا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہ کرے، اور اس کا کیا ہوگا جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے، اللہ کی نعمتوں میں رہے اور شکر گزاری نہ کرے۔ اس نے شیطان کو دشمن نہیں بنا لیا، جنت کے لیے عمل نہیں کیا، جہنم سے نہیں بھاگا، موت کی تیاری نہیں کی، لوگوں کے عیب میں لگا رہا اور اپنے عیب سے غافل رہا۔ یہ اور اس جیسے لوگ بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں، نعمتیں انہیں دھوکہ دے رہی ہیں، مالداری نے انہیں سرکش بنا دیا ہے اور آرزوؤں نے غافل کر رکھا ہے۔ ان پر شیطان حاوی ہو گیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، اور وہ عنقریب پچھتائیں گے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، اور اس وقت پچھتاوے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کا حکم تمہیں اس نے اپنے کتاب میں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریمانہ بات کہی ہے، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و رحمت بھیجتے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔